آپ نے علامہ زرنوجی تک آپ نے پڑھ لیا ہے، آگے میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت کیا تھی، یعنی کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کب ہوئی۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب جو بر صغیر تھا جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں اکٹھے تھے، اس وقت مسلمان جب آئے تو یہ تو آپ کو بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان ان کی آمد جو تھی بر صغیر میں وہ محمد بن قاسم کی آمد سے ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمان جب بر صغیر میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بر صغیر میں ہر طرف یہ ایک ایسا خطہ تھا جس میں جہالت اور تعلیمی پسماندگی تھی، اور اس میں بہت ساری منفی قسم کی اقدار تھی، جیسے کہ ہندو معاشرہ جو تھا وہ اونچ نیچ کا اور ذات پات کا قائل تھا، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، کچھ لوگ سورج کی اور جانوروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس طرح معاشرے میں منفی قسم کی ذات پات جو تھی وہ رواج پا چکی تھی، تو اس لیے وہاں جو چار قسم کی ذاتیں تھیں جس میں برہمن تھے، اور جو برہمن تھے وہ ان کی جارہ داری تھی، وہ اپنے آپ کو اونچی ذات سمجھتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ ان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے اور مذہبی طور پہ ان کی جارہ داری ہے، اور وہ مذہبی تعلیم صرف برہمن ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی دیوتاؤں کی پوجا کر سکتے ہیں، اور وہ باقی لوگوں کو اس کا حق نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری ذات تھی کھشتری۔ کھشتری جو تھے وہ بھی ملک کسی حد تک وہ کر سکتے تھے، کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کر سکتے تھے، لیکن زیادہ تر ان لوگوں کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور پھر ان کو جنگی امور وغیرہ جیسے جنگ کرنا یا فوج میں ان کو بھرتی کیا جاتا تھا، اور وہ بھی یہ برہمن لوگ جو تھے وہ اپنی خدمت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ان کو مقرر کرتے تھے، ان کو اپنا محافظ سمجھتے تھے، اور اسی طرح تعلیم تھوڑی بہت ان کو دینے کی، حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ اور ویش جو تھے وہ بھی ایک ایسے لوگ تھے جو تجارت کر لیتے تھے یا زراعت اور کھیتی باڑی وغیرہ کا کام کر لیتے تھے، تو ان کو بھی تھوڑی بہت ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر لیتے تھے، اور لوگوں کی خوراک کے لیے وہ کھیتی باڑی کر کے بندوبست کرتے تھے ان برہمنوں کے لیے، اور اس طرح برہمنوں کی ہی جارہ داری تھی۔ تو یہ، اور چوتھی جو ذات تھی وہ شودر تھے۔ شودر جو تھے وہ بہت زیادہ کم تر سمجھے جاتے تھے، اور ان کو گھٹیا ذات سمجھا جاتا تھا، تو ہندوؤں اور حقیر سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے شودروں کا کام تھا دوسروں کی خدمت کرنا اور ان کی صفائی وغیرہ کرنا، یا ان کے مندر وغیرہ میں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح دنیاوی تعلیم بالکل وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کوئی ہندو مذہبی کتاب اپنی جو ان کی وید وغیرہ تھی وہ اس کا کوئی منتر وغیرہ یا بھجن وغیرہ پڑھتا، تو اس کے قریب سے اگر وہ کوئی شودر گزر جاتا اور اس کے کان میں اس منتر کا یا بھجن کا کوئی لفظ پڑ جاتا تو وہ اس کے کان میں سیسا ڈال دیتے اور اس کو بہرا کر دیتے، یعنی اتنا زیادہ ذات بات کا اتنا وہ تھا، تو اس میں انہوں نے، یعنی یہ سارے طبقے جو تھے وہ پسے ہوئے تھے برہمنوں کے ہاتھوں، تو اس لیے جب مسلمان آئے تو اس بات کے لیے ان کو، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ عدل و انصاف اور مساوات کے قائل تھے، تو محمد بن قاسم کی آمد کے وقت جب اس نے یہ علاقہ فتح کیا تو وہ تعلیمی نظام وہاں شروع کیا، اور مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں ایک مسجد بنا لیتے، اور پھر مسجد میں ہی ایک مکتب بنا لیتے۔ مکتب، ویسے تو مکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی جگہ، یعنی کہ پڑھنے لکھنے کی وہ جگہ جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی، جیسے ہم پرائمری ایجوکیشن آج کل کہتے ہیں، اسی طرح پرائمری ایجوکیشن مکتب میں دی جاتی تھی، اور بعد میں پھر مدرسہ بن جاتا تھا جو کہ دوسری ثانوی تعلیم کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعات وغیرہ۔ تو اس لیے جو مکتب بنتا تھا وہاں یہ نہیں تھا کہ صرف مسلمان بچوں نے پڑھنا ہے، بلکہ وہاں ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی
باقی بچے تھے وہ پڑھ سکتے تھے، اور اس طرح یہ مساوات ان لوگوں کے لیے جو کہ پسے ہوئے طبقے تھے یا شودر تھے یا جن کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، تو وہ ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھے مسلمان، اور وہ خوش تھے اس بات سے، اور ان کو بھی ایک اچھی، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کے مسلمانوں کے حسن سلوک سے، اعلیٰ اخلاق سے اور اچھے کردار سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور وہ بہت ساری اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور یہ ساری چیزیں بعد میں جو حکمران بھی آئے، جیسے بہت سارے حکمران جو تھے، سلطان محمود غزنوی اور اس کے علاوہ سلاطین دہلی جو تھے، وہ بھی بہت زیادہ تعلیم کا انتظام کرتے تھے اور بہت خرچہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے حکمران جو تھے وہ نہیں بھی تھے عالم اور فاضل، زیادہ تر حکمران جو تھے وہ عالم فاضل تھے، لیکن جیسے علاؤ الدین خلجی اور اکبر جیسے حکمران خود اتنے زیادہ عالم نہیں تھے، لیکن پھر بھی تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے اس کی اشاعت کے لیے بہت کام کیے، مسجدیں بنوائیں، مدارس تعمیر کروائے، اور اساتذہ طلبہ کے لیے بہت زیادہ سہولیات دیں اور ان کے لیے وظائف مقرر کیے۔ تو یہ قسم کا رہائش بھی وہاں ہوتی تھی، دور دور سے اساتذہ کی لیے اور طلبہ کے لیے وہاں رہائش گاہیں اور کھانے پینے کا انتظام، ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی تھی اور لوگ آتے تھے۔ شروع میں پھر قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس میں جو حروف تہجی سکھائے جاتے، اور اگر جو حساب وغیرہ یا اس طرح کی ابتدائی تعلیم جو کہ پرائمری ایجوکیشن جس کو کہتے تھے، وہ تعلیم دی جاتی، اور بعد میں پھر مدرسہ تعمیر کیا جاتا، اور اس مدرسے میں بھی تعلیم دی جاتی جو کہ ثانوی تعلیم، جیسے کہ وہ جو میٹرک تک یا میٹرک کے بعد کی تعلیم ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد جامعات کی تعلیم ہوتی تھی جو کہ وہ اعلیٰ تعلیم کہلاتی تھی۔ تو ہندو معاشرے میں جو اتنی تنگ نظری تھی اور اتنا برہمنوں کی اجارہ داری تھی، اس کو مسلمانوں کی جو اچھی کوششیں تھیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اچھی کوششیں تھیں، تو اس سے اس جو علاقے کی جہالت اور تاریکی تھی، جہالت کی تاریکی، اس کو علم کی روشنی سے منور کیا گیا، اور پھر اعلیٰ معاشرتی اور اخلاقی اقدار سے روشناس کرایا گیا۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت کیا تھی، تو یہ آپ نے اس طرح ہی پورا لکھنا ہے اگر لانگ کویسچن میں آئے، اور اگر آپ کو شارٹ کویسچن آئے تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا شارٹ کر کے لکھ دینا ہے کہ وہ 2-4 جملوں میں، تو وہ آپ کا شارٹ کویسچن بن جائے گا۔